بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ناظرین، پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے صرف 20 لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں، اور ان 20 لاکھ افراد میں سے بھی جو 70% ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ صرف 3000 لوگ دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی دستاویزی نہیں ہے، لیکن حکومت پاکستان نے گزشتہ روز ایک ایسا ریولوشنری اقدام اٹھایا ہے جو پاکستان کی معیشت میں انقلاب لانے جا رہا ہے۔ راست کے نام سے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کیا ہے اور یہ کیسے پاکستان کی معیشت میں انقلاب برپا کرے گا، بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہینا چودھری، جنہوں نے اس معاملے پر تحقیق کی ہے، اینکر پرسن ہیں سیاست.pk میں۔ السلام علیکم ہینا چودھری۔ وعلیکم السلام عدیل، فار ہیونگ می دس ٹاپک۔ ہینا، یہ بتائیں، یہ پلیٹ فارم ہے کیا یہ کوئی ایپ ہے یا یہ کوئی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانے کی کوئی پلاننگ ہے؟ یہ ہے کیا؟ ہمارے ناظرین کو سادہ زبان میں سمجھائیے کہ اس کی بنیاد پہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ بہت بڑا انیشیٹو ہے موجودہ حکومت کی جانب سے۔ ہم سنتے آ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کافی فوکس ہے، انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈس کو میچ کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کی جا رہی ہے۔ اپنی اکانومی کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف ایک اہم اقدام ہے۔ یہ پہلا قدم ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ڈیجیٹلائز ہونے جا رہی ہے۔ اب بات آگے کہ یہ راست پروگرام پروجیکٹ ہے کیا، تو اس کا کور آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ کل سے جب اس پروگرام کا اجرا کیا گیا منڈے کو، تو بہت ساری خبریں گردش کرنے لگی کہ لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے بھی یا نہیں ہے، کیا کریں گے، کیسے، بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ چلے اس پر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اب راست کا کور آئیڈیا یہاں سے آیا کہ دے آر سیئنگ، یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ راست از بیسکلی اباؤٹ رائٹ پاتھ، راہ راست، یعنی پاکستان کی اکانومی اب درست سمت کی طرف گامزن ہونے جا رہی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اب یہ ایک پہلا انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم اس کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم بینکنگ سسٹم سے تنگ آ گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا بینک، اور قطاروں میں کھڑے ہونا، اپنی سیلریز کا انتظار کرنا، آج آ رہی ہے کل آ رہی ہے، اور اب بینک پر لوڈ زیادہ ہے، ATM میں لوڈ زیادہ ہے، قطاریں بنی ہوئی ہیں، بزرگ بہت ہمارے حضرات ایسے دے کانٹ وزٹ آفس، وہ بینک نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، گھر بیٹھے پلک کے جھپکے ان کو ان کی اماؤنٹ ان کو مل جائے گی۔ تو بیسکلی اس کی پروسیجرز ہیں، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے فیزز ہیں جی اس کے 3۔ ٹھیک ہے۔ ایسا کہا جا رہا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، ایک تو ان کی کاوش کو بھی سراہنا ہے، اٹس آبویس کہ اتنے بڑے اقدام کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ لانچ کرنا اور لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے یا نہیں، اس چیز کو بھی مد نظر رکھے ہم۔ لیکن اس نے 3 فیزز میں آگے آنا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ 3 فیزز میں ہے۔ پہلا فیز یہ ہے کہ جس کو انہوں نے کہا کہ پہلا فیز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کے بعد دے ہیو لانچ دس آئیڈیا۔ یہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے یہ چیز۔ تو پہلا یہ تھا کہ ڈیویڈنڈ ٹرانسفر کے بارے میں بات کی۔ ڈیویڈنڈ ٹرانسفر ایک کانسیپٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلو یہ ہے کیا، یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جتنی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، ان کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، ان کے کریڈٹ کو ڈیجیٹلی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ یہ وہ اسٹیپ ہے، یہ وہ فیز ہے جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کی کمپلیشن کے بعد ہی یہ اسٹیپ لانچ کیا گیا ہے، یہ پروجیکٹ۔ اب دے ور ویری کنسرنڈ اباؤٹ لوگوں کے حوالے سے، یعنی لوگوں کو کیا فوائد ہوں گے۔ بیسکلی تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، یہ سادہ زبان میں ایسا ہے جیسے جو منافع ہوتا ہے جو شیئرز پہ، وہ حصص جو وہ شیئر رکھتے ہیں، جو شیئر ہولڈر ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں ڈیجیٹلی آنا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل شروع ہو گیا، اور یہ ٹرانزیکشن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب سیکنڈ فیز کی بات کریں، جو کہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم اس کو جون جولائی میں مے بی دے ول اسٹارٹ دس پروجیکٹ، کہ وہ سیکنڈ فیز کا آغاز کریں گے۔ سیکنڈ فیز کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے، لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات تھیں، اپنی جو مالیاتی خسارہ ہے اس سے نکلنے کے لیے، کوئی جاب لیس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا گیا تھا احساس پروگرام کے نام سے، یعنی کہ مستحقین جو ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس پروگرام کو لنک کیا گیا ڈیجیٹلی۔ کیسے؟ اب اس میں بہت ساری خواتین ہیں جو کہ آ نہیں سکتی، اور ہم نے دیکھا کووڈ-19 میں بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی عدیل وائرل ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ قطار پہ قطار لگی ہے، کووڈ-19 کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دے آر جسٹ کمنگ آؤٹ فار دیئر منی ٹرانزیکشن۔ تو یہ بڑا ایک مشکل فیز تھا۔ اس کو اور ایزی کر کے لنک کیسے کیا ہے کہ احساس پروگرام پلس بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، ان دونوں کے جو مستحقین ہیں، جو ان کے بینیفیشریز ہیں، ان کو ڈیجیٹلی ان کے اکاؤنٹ میں گھر بیٹھے پیسے مل جائیں گے۔ اس سے زیادہ سہولت ہو کیا سکتی ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ جون جولائی میں اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب تھرڈ فیز کی بات کریں جو کہ فائنل اسٹیپ ہے، اور وہ
وہ انڈیویجول پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. یعنی اس میں آپ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو منی آپ کا ٹرانسفر ہوگا, کیش آپ کا ڈپازٹ ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. پی ایم عمران خان بار بار کہتے ہیں, یہ جو ٹیکس کلیکشن کی آپ نے انٹرو میں بات کیا کہ ابھی ٹیکس کلیکشن کا ریشو پوری دنیا میں پاکستان کا سب سے زیادہ کم ہے. اس کی وجہ یہی ہے, یہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں. یہ سارے مسائل سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا حل, سب سے آسان حل ڈیجیٹل اکانومی ہے. تھرڈ فیز میں وہ کرنے کیا والے ہیں. اب آ جائے گا گراؤنڈ ریالٹی پہ بات. بڑے انٹرسٹنگ بات ہے یہ, کبھی آپ خود سوچیں گے, یو ول بی ہیپی آفٹر نوئنگ دس, اور یو ول بی ان ایکسائٹمنٹ کہ یار یہ ہونے کیا چاہ رہا ہے. اب ہوگا یہ کہ آپ گروسری اسٹور میں گئے ہیں, وہاں پہ آپ نے کچھ بائی کیا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ آؤٹ یور والیٹ, اس میں سے آپ نے پیسے نہیں نکالنے, آپ نے QR کوڈ ہوتا ہے, آپ نے اپنے موبائل کے ساتھ اس کو اسکین کرنا ہے اینڈ اپنی اس جتنے پیسوں کی وہ چیز ہے اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے اور آپ کی پیسے ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. یو ڈونٹ نیڈ کریڈٹ کارڈ, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اب موبائل آپ کا والیٹ کا رول پلے کرے گا نا. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیرون ممالک میں ہوتا ہے. وہاں پر تو یورپی ممالک میں جب یہ بڑے اسٹورز پہ جائیں تو وہاں تو وہ کرنسی کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. اب تو وہاں ڈیجیٹلی ہوتا ہے. تو ہے نا, یہ بتائیے کہ ابھی بھی جو بینکنگ ہو رہی ہے, مثلا میں اگر اپنی بات کروں تو میں جو بل کی پیمنٹس ہیں وہ ڈیجیٹلی کرتا ہوں, میں بینک میں جاتا ہی نہیں ہوں. تو ابھی بھی جو بینکنگ ہے وہ بہت سے بینکس ایسے ہیں جو 70% ڈیجیٹلی اس پہ جا چکے ہیں. اس میں اور اس پروگرام میں کیا فرق ہوگا؟ یعنی بہت ساری چیزیں ابھی بھی ڈیجیٹلی ہو رہی ہیں, جو ٹرانسفر ہے وہ اس کے ذریعے ہو رہی ہے. تو اس میں اور اس میں کوئی ایسا فرق ہے یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سیم ہوگی؟ علی, اب عدیل بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا, اور یہ کنسرن ون بھی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ابھی بہت سارے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں. جیسے وہ جو کووڈ-19 کی سچویشن تھی اس میں بہت سارے لوگوں نے الیکٹرانک کیش پیمنٹ کی طرف اپنی ترجیحات کو جو ہے وہ شفٹ کیا. وہ پہلا کووڈ-19 کا وہ ڈیوریشن جو ہے وہ پہلا اسٹیپ تھا کہ ہم نے دیکھا, حکومت نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا کنسرن کیا ہے, لوگوں کی ایکسیپٹنس کتنی ہے. تو وہ ایک بڑا اچھا رسپانس آیا, لوگوں نے ڈیجیٹلی اپنی پیمنٹ کو کیش کروایا, پیمنٹ کی, برانڈس پہ کچھ خریدنا ہو, کیونکہ آن لائن یہ سارا بزنس شروع ہو گیا تھا. بڑا اچھا رسپانس آیا, بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں اور بہت اچھا ریونیو جنریٹ بھی ہوا. اب آپ کا سوال جو ہے کہ آلریڈی بہت سارے بینکس ایسے ہیں جو کہ آن لائن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. میں اور آپ, ہم بہت ساری پیمنٹ جو ہے وہ آن لائن کرتے ہیں ہمارے کریڈٹ کارڈ کے تھرو. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی سسٹم کی یہ اپ گریڈیشن ہے. یعنی کہ وہ سسٹم سے وہاں تک تھا کہ آپ نے اکاؤنٹ آپ کا گیون ہے آپ کے موبائل میں, اور آپ نے موبائل کے تھرو اپنی منی ٹرانزیکشن کی, اپنی منی کو ٹرانسفر بھی کیا دوسرے اکاؤنٹ ہولڈر کے نام پہ. اس میں آپ کو صرف, لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس میں بھی مجھے تو بہت ڈیفیکلٹی آتی ہے. ایون آئی ایم ویل اویئر آف دس فینومینا, دس میکینزم, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار دس. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اوپن کرتے ہیں اپنا جو آپ کا آن لائن بینکنگ سسٹم ہے وہ آپ اوپن کرتے ہیں, اس میں آپ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر دیتے ہیں, پھر آپ ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ جس کو میں نے ٹرانسفر کرنے ہیں یار اس کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے, اس کا نام یہ ہے. اس میں بھی کچھ 10-5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے, مزید آسان کرنے کے لیے حکومت نے سوچا کہ عوام کو سہولت تو دینی ہے. یہ تو ہماری حکومت کا انیشیٹو ہے, دیکھتے ہیں کامیاب کس حد تک ہوتے ہیں وہ. عادل, اس بات سے مجھے یہ یاد آیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے آئی واز سرچنگ آن دیز لائنس کہ جو ہماری گھر بیٹھی خواتین ہیں, جہاں پر جیسے احساس پروگرام اور بینظیر انکم سپورٹس پروگرام میں ان کو ہیلپ ہوگا کہ وہ گھر بیٹھے اپنی کیش کو لے لے, وہیں پر جو خواتین ہیں ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اکاؤنٹ بنائیں گے, ان کے لیے ایک بڑا مشکل سی چیز لگتی ہے, موبائل کی یوز ٹو نہیں ہے, دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا واٹس ایپ اینڈ دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم. تو اٹ وڈ بی ایزی فار دیم ٹو اڈاپٹ دیٹ پروجیکٹ تھنگس. جی بالکل بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے سسٹم میں ان کو انوالو کیا جائے گا اس کے ذریعے. صرف یہ خواتین کی حد تک ہی نہیں ہے نا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جب ہم بزنس کی بات بھی کرتے ہیں تو بہت سے بزنس, بلکہ آپ پاکستان کے جو زیادہ تر بزنس ہیں وہ اس سسٹم سے باہر ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس اکنامک سسٹم میں خواتین کی پارٹیسپیشن بھی بہت زیادہ بڑھے گی. خواتین جو ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو احساس پروگرام ہے اور یہ جو سارے پروگرام, اس میں تو جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں ان کا تو زیادہ تر کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا. اور ہم کب تک یہ ایک لوگو لے کے گھومیں گے کہ ہمیں نہیں آتا, ہاؤ وی کین ڈو اٹ, اور ہم کیوں نہ کریں. ہمیں اپ گریڈ ہونا ہے. جب ہمارے پی ایم ہمیں اتنا کانفیڈنس دے رہے ہیں, اتنا سپورٹ کریں, اس طرح کے پروگرامس لانچ کرے ہیں کہ اکنامک سچویشن جو کنٹری کی ہے اس پر بھی فوکس کریں, ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی موٹیو ہے کہ اکانومی کو جو مضبوط بنیاد ہے اس پر استوار کیا جائے, ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ میچ کیا جائے. یہاں میرا ایک سوال ہے, یہ بتائیں کہ جب بار کوڈ کے ذریعے پیمنٹس ہونا شروع ہو جائیں گی تو لوگ تو شروع میں بہت ریزسٹ کریں گے کیونکہ حساب دینا پڑے گا, ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہوگی. تو اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ ریزسٹنس جو ہے جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں یہ آئے گا, وہ ایسی اکانومی جو پرچی کے اوپر چل رہی ہے اس کو جب ڈیجیٹلائز کریں گے
تو اس ریزسٹنس کے حوالے سے کیا انہوں نے تیاری کر رکھی ہے؟ عدیل آپ نے بالکل میرے منہ کی بات چھین لی، اور میں ابھی اسی ٹاپک کی طرف آنے لگی تھی کہ ہمارے جب حکومت آئی ہے ان گورنمنٹ، جب ہم نے چیزوں کو دیکھا ان کا مین موٹیو تھا، ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، شفافیت کو یقینی ہم نے بنانا ہے. یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے. اب ہر ایک جو ٹرانزیکشن کرنے والا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے موبائل ایپ کے تھرو، یا آپ کا موبائل نمبر بھی آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہو سکتا ہے، اس کی ایک ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگا، ایک ہسٹری ہوگی جس میں پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں کو پیسے جا رہے ہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ریزسٹنس ہوگی، ہیزیٹیشن ہوگی. جب بھی کوئی حکومت، پچھلے ادوار میں بھی ہم نے دیکھا اکانومی کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے انیشیٹیوز، کام بالکل کم ہوتا ہے. لوگوں کا ٹرسٹ فیکٹر ٹوٹ چکا ہے. پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو ٹرسٹ ناؤ. ان کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں ان کے لیے صحیح جائیں گی یا نہیں جائیں گی. تو لوگوں کی ہیزیٹیشن اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اسی لیے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ وی کین گیو اے ٹرائی. یہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس چیز کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ چیزیں ہمارے سامنے بالکل شفافیت کے ساتھ، بالکل ایک سینٹرلائز وے میں. کیونکہ ایک وہ جب اپنے پہلے اسٹیپ میں انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے فیز میں، انہوں نے اپنے ود ان دیئر باؤنڈریز انہوں نے اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ڈیجیٹلی منی کو ٹرانسفر کیا ہے. تو پہلے انہوں نے یہ چیز چیک کی ہے کہ ہاؤ سینٹرلائز اٹ از، کتنا ہم اکاؤنٹیبلٹی کو اوپر جو اس کی چیزیں ان کو چیک کر سکتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کتنے رکھ سکتے ہیں. تو آف کورس پھر جب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن کا معاملہ آئے گا تو ہر گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں سیم ایپ وہ متعارف کروائے جائیں گے، اور ایک بڑا بیلنسڈ وے میں چیزوں کو لے کے جایا جائے گا. ہر طرف انفارمیشن ہوگی، کوئی اس میں کوئی دھاندلی کر ہی نہیں سکتا، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو عوام کا پیسہ کہیں نہیں جانے والا. اب بہت بہت شکریہ ہنا. اکانومی ڈیجیٹلائز ہوگی، ڈاکومنٹڈ ہوگی، پاکستان کا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھے گا. اور وہ مسئلہ کہ ہر حکومت دعویٰ تو کرتی ہے لیکن اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا. تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ 3 فیزز میں یہ جو راست پروگرام ہے جو امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد پاکستان کی معیشت دستاویزی ہونے کے حوالے سے یہ ایک انقلابی قدم ہے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.